ایک دفعہ ایک جنگل میں گدھے کے علاوہ باقی سارے جانور ہوتے تھے. اس میں شیر بھی شامل تھا، بھیڑیا، لومڑی، کتا، باقی سارے جانور تھے، صرف گدھا نہیں تھا. ایک دن اس جنگل میں ایک گدھا چلا گیا. اب وہاں کے جتنے جانور تھے ان کے لیے یہ کوئی عجیب مخلوق تھی، تو سارے اکٹھے ہو گئے گدھے کو دیکھنے کے لیے. تو سارے گدھے کو دیکھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ایک مخلوق کے بارے میں سنا، اس کو انسان کہتے ہیں، تم انسان تو نہیں ہو؟ گدھے نے سوچا کہ بھائی بڑی عزت ہو رہی ہے، سارے مجھے شوق سے دیکھ رہے ہیں، تو میں بول دیتا ہوں کہ میں انسان ہوں. گدھے نے کہا کہ میں انسان ہوں. اب ان جانوروں نے پہلے انسان کو دیکھا نہیں ہوا، تو سارے جانور مل کے اس سے مشورہ لینے لگ گئے. ان سے سارے جانور جو ہے نا، شیر آ گیا اس سے مشورہ لے رہا ہے، لومڑی مشورہ لے رہا ہے. تو اس طرح گدھے نے اس علاقے میں 15-20 سال گزار دیے. کچھ عرصے بعد اسی جنگل میں ایک انسان آ گیا. پھر سے سارے جانور اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی ہے؟ تو اس سے پوچھا ہے کہ آپ کون سی مخلوق ہو؟ اس انسان نے بتایا کہ میں انسان ہوں. لیکن کیونکہ جانور تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو انسان ہے وہ گدھا ہے، جو پہلے آیا تھا اس نے کہا کہ میں انسان ہوں. تو گدھے نے اچھی خاصی لابی بھی کیے ہوئی تھی، سارے اس کے پاس مشورہ لینے آتے تھے، تو بڑا معتبر انسان بنا ہوا تھا وہاں پہ. تو وہاں کی جو شیر تھا، لومڑی تھا، بندر تھا، ان سب نے کہا کہ نہیں، آپ انسان نہیں ہو سکتے، انسان تو ہمارے پاس ایک ہے، وہ تو آپ کے جیسا نہیں ہے. خیر بحث ہوئی گدھے اور انسان کے بیچ میں. گدھے نے ثابت کر دیا کہ میں ہی جو ہے نا انسان ہوں. تو اب یہ کہنے کو تو ایک لطیفہ ہے، کہنے کو ایک سٹوری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم زیادہ تر نہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جنہوں نے نہ تو تاریخ کو پڑھا ہوا ہے. ہم ایسے لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں جو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں زندگی میں. ہم ایسے لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں جو یا تو سنگر ہیں، کوئی ملکی حالات کا نہیں علم، کسی بھی چیز کا نہیں علم، ان لوگوں کو ہم نے آنے دیا ہے. یا ہم ایسے لوگوں کو جو کہ ریلیجن کو اپنا بیس بنا کے جو ہے نا انتشار پھیلاتے ہیں معاشرے میں، لڑائیاں کرواتے ہیں لوگوں کی، بغض حسد کی آخری حد تک پروموٹ کرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں اس طرح کے لوگ، بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے وہ گدھے والا مقام حاصل کر لیا ہے. وہ آپ کو اختلاف پہ اکسائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی انگریز بہت برے ہیں، نہیں جی عیسائی بہت برے ہیں، نہیں جی یہودی بہت برے ہیں، ان کو جو ہے نا جو بھی ان کے ساتھ جتنی زیادتی بھی کر سکتے ہو کرو. لیکن اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں بھی یہ لوگ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سب کو جو ہے نا مار دو، ان سب کو کاٹ دو، یہ سب بہت برے ہیں، بہت وہ ہیں. لیکن ایک معاشرے میں ایک رواداری کا، ایک اچھے اخلاق کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بات نہیں سکھائی گئی ہے. اسی طرح اس گدھے کی طرح ہم ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں بھی بہت اختلافات ہیں، صوبوں کے بیچ میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. اب دیکھا جائے تو کچھ لوگ بلوچستان کے کہتے ہیں نہیں جی پنجاب والے ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، KPK میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اسی طرح سندھ میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی سندھ کو الگ کیا جائے. اگر دیکھا جائے تو ہم ایک قوم کے طور پر ہمیں نہیں پورٹری کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح انسان ہمیں نہیں ملے. نہیں تو کوئی شخص نہیں سوچ سکتا تھا، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے تاریخ پڑھی ہے، قائد اعظم کے دنوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچ سکتا تھا. ایون مشرقی پاکستان کے لوگ اس طرح کی بات نہیں سوچ سکتے تھے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ٹیچرز ہیں ان کی بات سنیں. جو اچھے پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اچھی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اچھا وزڈم، پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بات زیادہ سنیں. اگر یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے، اس کا مطلب یہ فتنے سے زیادہ برائی پھیلتی ہے. اب کوئی آپ کو کوئی معلومات کہہ رہا ہے کسی ملک کے بارے میں، تو آپ ہرگز اس کی بات کا یقین نہ کریں. بہت سی معلومات ایسی پھیلائی جاتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ جی ناروے والے بہت خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے بہت خلاف ہیں، ان کی چیزیں خریدنا چھوڑ دو. اب یہ لوگ یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ وہی ناروے کا ملک ہے، اس نے بلینز بنا کے ادھر ٹیلی نار پاکستان بنایا ہے. ناروے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. کیوں؟ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے پھیل رہا ہے، ڈر سے نہیں پھیل رہا. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈر کے کسی کو مسلمان بنائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام ہمیشہ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے مسلمانوں نے پھیلایا ہے. تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اپنائیں گے، ڈائیورسٹی دوسروں کو ایکسیپٹ کریں گے، تب بھی ہم جو ہے نا اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں. اب آپ امیجن کریں، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، تارتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا.
مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے سے ہوا یہ کہ جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھایا، مسلمانوں کو بہت برے سے ٹریٹ کرنے لگے، لیکن اس برے حالات نے مسلمانوں میں میانہ روی پیدا کی، وہ دین کی طرف راغب ہو گئے۔ جب دین کی طرف راغب ہو گئے تو ان کا اخلاق اچھا ہو گیا، ان کا اخلاق اچھا ہو گیا، بدلے سے یہ ہو گیا کہ جو لوگ ان پہ حملہ آور ہوئے، جن کے باپ دادا نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، وہی تارتاری بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کی ڈھائی ہوئی مسجدیں دوبارہ بنائیں، اسلام پھر سے پھلنے پھولنے لگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا جو بیسک ایسنس ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہے، وہ ان کی شفقت میں ہے، وہ ان کی محبت میں ہے۔ تو میں ایک جنرل سی بات کی گزارش کرتا ہوں آپ سے، بڑی چیزیں فلوٹ ہوتی ہیں، ایسے لوگ جو میانہ روی کی بات کرتے ہیں، جو ایمانداری کی بات کرتے ہیں، جو اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، ان کو ہم زیادہ آگے آنے نہیں دیتے، ان کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے۔ میں کسی کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی بہت زیادہ ہے کہ جی سیکٹس میں تقسیم ہے، اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں سننی، تو کسی شخص کی بات اگر کی جائے گی تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں اس کا نام کیوں لے رہے ہو۔ تو یہ ایسا سچویشن ہو چکا ہے کہ کچھ گدھوں نے ہمارے معاشرے کو اتنا برا کر دیا ہے کہ ہم جو ہے نا اخلاق، انصاف، شفقت کی بات تک کرنا بھول گئے ہیں، کہ ہمیشہ لوگ ڈویژن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اچھے انسانوں کو سنیں، ان لوگوں کو سنیں جو رواداری کی بات کرتے ہیں، جو پیس کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کو کہنا کہ وہ شخص برا ہے، وہ قوم برا ہے، یہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ بالکل بھی آپ اس کو نہ سنیں۔ اگر آپ نے سننا ہے تو آپ سنیں خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت ہے تو تقویٰ پہ ہے۔ اگر آپ نے سننا ہے تو سٹوری سنیں کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیمار ہونے پہ اس کے گھر چلے گئے۔ اگر آپ نے سننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھیے جو وہ غیر مسلموں پہ کرتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھانی چاہیے اپنے لوگوں کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو میرا جو یوٹیوب چینل ہے جو انگلش والا ہے، اس میں نے کافی ساری اردو کی کتابیں بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جس میں اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، جس میں کتنی انہوں نے خواتین کی عزت کی، کیا مقام بخشا انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی جو پہلی وائف تھیں، اس کے بعد حضرت عائشہ کو کیا مقام بخشا، کتنا عزت دیا انہیں خواتین کو اسلام نے۔ تو اسلام کو اگر دیکھا جائے تو خواتین کے اصولوں سے لے کر بچوں کے اصولوں تک، بڑوں کے اصولوں تک، بڑوں کے ادب تک، یہ سب میں ہمیشہ رسپیکٹ، رواداری، شفقت کا کہا گیا ہے۔ کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اختلاف رکھو، حسد رکھو، برائی رکھو۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت بدقسمتی سے تھوڑا سا کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے، تھوڑا سا کوئی بندہ اچھی باتیں کرنے لگ جائے تو نیچے وہ لوگ فضول میں اس کی کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں، فضول میں کہ بھئی یہ بات کیوں کر دی، وہ بات کیوں کر دی۔ تو میں اس ویڈیو کے تھرو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آج مجھے بہت دکھ ہوا، میں ان ویڈیوز کا ذکر بھی نہیں کرتا جو میں نے ویسے سکرول کرتے ہوئے 4-5 فیس بک کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جہاں پہ کچھ مولاناز ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ان کا کام یہی ہے مشہور ہونے کے لیے، کچھ بھی نیا ہو جائے اس میں اختلاف گھڑ دو۔ اب لوگ اختلاف دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹائٹل ہے جس میں کوئی تڑکے والا ٹائٹل ہو، جس میں کسی کی برائی ہو رہی ہو، جس میں کسی کو بری بات کی جا رہی ہو، تو اس کو دیکھ لو۔ اب ہمارے سارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ آپ ذرا ٹرینڈ سرچ کر لیں، کیا ٹرینڈنگ ہوتا ہے، ٹرینڈنگ بھی بری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ فلوٹ کریں۔ کسی کو اگر اعتراض کرنا ہے کہیں پہ، اگر آپ کو زندگی میں اعتراض کرنا ہوا تو اس عمل کو اعتراض کریں، کسی شخص کو اعتراض نہ کریں۔ اگر کسی سے برا اختلاف ہے بھی تو جو اسلام کا طریقہ ہے تو اس کو آپ جا کے سیپریٹلی جا کے سمجھا لیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز ایک بہت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے تو میں آپ کے خلاف ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو 5-6 گالیاں دوں گا، گالیاں دے کے پھر اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اب میں آپ سے پرسنلی جا کے نہیں ملوں گا، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اگر بڑے منصب پہ ہیں، اگر آپ کو لوگ یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں، فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس فرض کو نبھائیں۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ جا کے ان سے مل لیں، آپ جا کے ان کو کال کریں، آپ ان کو پرسنل ای میل کریں کہ سر یہ بات ہے، اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں گے میری، میں غلط سمجھ رہا ہوں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اختلاف، کنفلکٹ مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے واقعے میں ایک بتایا ہے کہ کس طریقے سے کنفلکٹ کو حل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، مدینہ میں آئے تو بتایا، ایک سبق دی ہے کہ انتہائی گہرائی کی باتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی چیز میں ان کی کوئی لمیٹیشن تھی، ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں تھی. وہ سب ہستیوں میں عظیم ہستی ہیں اللہ پاک کے بعد. ان کا مقام کبھی ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا جتنا بڑا مقام ہے. تو ہمارے لیے فرض ہے ان کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. انہوں نے فرمایا شفقت کرو، انہوں نے فرمایا ادب کرو، انہوں نے فرمایا کہ اختلاف رائے کے موقع پر تحقیق کیا کرو، انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی کی بری بات نہ سنو. ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کو، ایسے لوگ جو کہ معاشرے میں گدھے بن کے آپ کو اختلاف کریں، میں نے آپ کو نشانی بتائی ہے کہ اس لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے. آئیڈینٹیفائی کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، نہ سنیں اس بندے کو، نہ سنیں اس بندے کو. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ کے والدین بھی اگر آپ کو اللہ کی فرمانبرداری سے دور کر رہے ہیں تو ان کی بات بھی نہ سنیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیوں ایسے لوگوں کو سنتے ہیں؟ کیوں تڑکا لینے کے لیے اگر کسی مولوی نے دوسرے مولوی کے خلاف بات کر دی، آپ نے اس کی بات سن کے آگے فارورڈ کر دی؟ کیوں؟ کیا آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ کیا آپ نے اس حدیث کو فالو کیا ہے؟ کیا اس نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ تو یہی میرا میسج ہے کہ جتنے بھی گدھے گھسے ہوئے ہیں معاشرے میں ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا کنفلکٹ پیدا کیا ہے. میں نے بہت عرصہ اپنی زندگی کا ملیشیا میں گزارا ہے. میں ہر ملک کے مسلمانوں سے ملا ہوں، چاہے وہ سعودیہ میں ہوں، چاہے وہ دبئی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے، ہر کونے کے مسلمانوں سے الحمدللہ میری ملاقات ہوئی ہے. لیکن میں جب پاکستان میں آتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سی فرسٹریشن نظر آتی ہے. اب فرسٹریشن کی بھی بہت سارا وجوہات ہیں. ایک وجہ یہی ہے کہ بھائی جابز نہیں ہیں، نوجوان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اپرچونیٹیز کم ہیں، یہ ایک ریزن ہے فرسٹریشن کی. لیکن فرسٹریشن کے موقع پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کہیں کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں سال تبلیغ کی، کوئی مسلمان نہیں ہو رہے تھے، چند ہزار لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سکوپ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں. ایک لمحہ، ایک واقعہ قرآن اور حدیث سے ہم سیکھیں. میرے جو یوٹیوب چینل ہے محمد فاروق بزدار، اس میں قرآن کے 30 پاروں کی ایک پارہ کر کے اردو میں ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں سنا تو وہ سنیں. مولانا وحید الدین کی بہت سی کتابیں ہیں، کتاب زندگی، مختلف کتابیں ہیں جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کی حدیثوں سے رہنمائی لے کر لکھی ہیں. وہ کتابیں، میرا اپنا وہ لیول نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو جج کر سکوں، کسی چیز پہ بات کر سکوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی تقریباً مولانا وحید الدین صاحب کی 20 سے 30 کتابیں پڑھی ہیں، اور ان 20 سے 30 کتابوں میں نے جو سیکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ ریفرنس سے بات کی، انہوں نے ہمیشہ قرآن و حدیث سے بات کی ہے. میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ان سے کچھ سیکھیں، ایسے لوگوں سے کچھ سیکھیں جو لوگ محبتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو پڑھنے کی، کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے سیکھیں جو لوگ اختلاف رائے کو پروموٹ کرتے ہیں، جو لوگ ایسی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں جس سے اختلاف ہو. ان تمام لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں جو آپ کو کسی سیکٹ کی بات کرتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی بات بہت بڑی ہے، کچھ لوگوں کو نا اپنے نالج کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ان لوگوں سے بھی آپ نے نہیں سیکھنا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، ذات سب سے بڑھ کر خدا کی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس میں دینی اصول بتائے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں دنیاوی حوالے سے، اس میں دین میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی مسلمانوں کو کھلا راستہ دیا ہے، جس میں ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم بارگین کر سکتے ہیں، جس میں ہم بات کر سکتے ہیں دوسروں سے سوشل مسائل کو حل کرتے ہوئے. تو کوشش کریں کہ اس صلح والی جو راستہ ہے اس کو پرائیورٹی دیں، rather than hating others, rather than floating wrong things. فضول لوگوں کو، جس طرح سنگرز ہو گئے، جس طرح کرکٹرز ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے کرکٹر اچھا کرکٹ کھیلتا ہے، آپ اس کو فن اور انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھ لیں. سنگر اچھا گانا گاتا ہے، اس کا گانا سنیں، لیکن وہی سنگر جب آپ کے مذہب کے اوپر بات کرے گا، وہی سنگر جب آپ کی پالیٹکس کے اوپر بات کرے گا، وہی ایکٹر جب آپ کو دینی حوالے سے لڑوائے گا، آپ اس کی بات نہ سنیں. انٹرٹینمنٹ میں آپ اس کو فالو کریں. بالکل کوئی اچھا کرکٹر ہے، وہ اس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، اس کی عزت کریں. اچھا سنگر ہے، اس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، اس کی عزت کریں. لیکن سیکھنے کے لیے ہر کسی کے زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کے بیس پہ آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، اس کے بیس پہ آپ کسی سے کسی کے اختلاف رکھ نہیں سکتے بغیر تحقیق کیے بغیر. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ گدھوں کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور انسانوں کو، جس طرح مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، ان کی 200 سے 400 کتابیں ہیں، ان کی آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں.
مختلف اور علماء اس طرز میں کام کر رہے ہیں جس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.